جو بانی PTI ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے۔ شکریہ جی جنرل صاحب۔ سردار حمید، نیوز ون ٹیلی ویژن سے میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ PTI نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں، اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے، لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہوتی رہیں کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو۔ اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر PTI کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیے، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے۔ آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز۔ سر جاوید بلوچ، نیوز سے۔ سر میرا کوشچن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے، اور پھر جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سر خبر آتی ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل بھی گرفتار ہوئے۔ سر پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے، کتنا ٹائم لے گا یہ ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوئے، اور سر دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں، جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے، کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے، یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے، اٹ ورکس ود اسپیڈ، لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں۔ تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے، اس کو وکیل کرنے کے، گواہ پیش کرنے کے، جرا کرنے کے، ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے، اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی، جو مناسب ہوں گی، وہ آپ کو بتائی دینی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں ہے، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو۔ بلوچستان جو ہے نا، یہ پاکستان کی جان ہے، یہ ہماری شان بھی اور آن بھی۔ اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے، جس نے بلوچستان میں سرو نہ کیا، اس نے وہاں ٹریننگ نہ حاصل کی، ہمارے لیے تو یہ ایک دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے۔ اٹ از 45% آف پاکستان رقبے کے لحاظ سے، آلموسٹ 45%، میرا خیال ہے کم ہے 45۔ اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 14-15 ملین ہے۔ تو جو ایک زیادہ رقبے میں کم آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ وہاں حقیقتاً جنم لیتے ہیں۔ دس وی فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور یہ کہ یہ بلوچستان جو سا ہے، اس میں خالی بلوچ نہیں ہے، اس میں پختون بھی ہیں، اس میں براوی بھی ہیں، اس میں ہزارہ جات بھی ہیں، اس میں سیٹلرز بھی ہیں اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں۔ اور اسی طرح جو بلوچ ہیں وہ پاکستان کی کثیر تعداد، پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، وہ پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا، ہر جگہ نہ صرف آباد ہیں بلکہ وہاں کی معاشرت میں اور معیشت میں رچے بسے ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے۔ اینڈ مور دین دیٹ،
اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش، غیور اور ذہین لوگوں کا. آپ ابھی ریسنٹ ایگزامپلز اٹھا لیں. اسرار خان کاکڑ، قلعہ عبداللہ کا، ہی از دی پریزیڈنٹ آف دی آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین. شاہ زیب رند ہے، وہ میں خیال 20 سے کچھ سیکنڈ ہوں گے اس میں انہوں نے وہ انڈین اپنے حریف کو چت کر دیا ہندوستان کا. آپ کی آوران میں جو خاتون وہاں کی پہلی ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری، اگر خواتین کی بچیوں کی بات کرتے ہیں، شی از اے بلوچ. آپ کیچ میں جائیں، وہاں پہ قصبہ ہے بلیدہ، اس کے ڈاکٹر عبدالصمد یار جان از دی فرسٹ جو خلائی سائنسدان ہے جو کیمبرج یونیورسٹی میں پاکستان میں پہلا پاکستانی جس نے. ابھی کی بات کریں، یہ جو موسیٰ زئی، محب اللہ موسیٰ زئی، جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچایا. یہ ہے بلوچستان کی حقیقت، یہ ہے اس کا اصل پوٹینشیل، یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آن ہے، شان ہے اور جان ہے. اور اگر میں فورسز کی بات کرتا ہوں تو دیر آر مینی آفیسرز، سولجرز جو فوج میں ہیں، جو آپ کے ایف سی میں ہیں، جو بلوچستان سے ہیں. شاید ہی بلوچستان میں کوئی ضلع ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی قصبہ ہو جہاں پہ شہیدوں کی قبریں نہ ہوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہیدوں کی قبریں نہ ہوں، جنہوں نے اس ملک کی خاطر جان نہ دی. تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از بلوچستان. یہ جو ڈی سی پنجگور ہے، ذاکر بلوچ شہید، ان شہیدوں کے نام لیں، یہ بلوچ ہمارا فخر ہے. آپ کے صحافیوں میں محمد صدیق مینگل شہید، پولیس میں بات کریں نواز گشکوری شہید، لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید، ابھی 2024 میں شبیر بلوچ شہید ہمارے سپاہی، اور کتنے شہداء ہیں اس بلوچستان کے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی. دس از واٹ بلوچستان از. اب اس بلوچستان کے اندر جو سا ہے وہ بیانیہ بنائے جاتے ہیں. مٹھی بھر دہشت گردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں احساس محرومی کا، وہ بیانیہ بناتے ہیں ریاستی جبر کا، وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ حقیقی نمائندگی نہیں ہے ہماری. بالکل بناتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ لیٹ اس کٹ تھرو دیز بیانیاز، ان کی حقیقت دیکھیں. کیونکہ آپ جب ان بیانیوں کو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں، ان زمینی حقائق اور باقی حقائق کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آئے گا، جھول نظر آئے گا. احساس محرومی کا بیانیہ. اس سال بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 750 ارب روپے ہے. اس میں سے 520 ارب وفاقی حکومت نے دی، تو 70% وفاق نے دی. یہ ہے حقیقت. ایکسپلائٹیشن اور ریسورسز کی بات کرتے ہیں، یہ بیانیہ بناتے ہیں نا، یہ جو سرپرستی کرتے ہیں ان مٹھی بھر دہشت گردوں. یہ بلوچستان حکومت 254 ارب روپے صرف منافع لیتی ہے رائلٹی سے. اور جو بلوچستان میں معدنیات کے پروجیکٹ ہیں ان میں 80% جو لوگ ہیں وہ تو بلوچستان کے جو ان میں کام کرتے ہیں.